آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی اب آمد ہے، یہ آخری ہفتہ ہے ہمارے پاس۔ اس موقع پر عام طور پر روزہ، اس کی حکمت، اس کے احکام، اس کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب، اس کی حکمت، اور پھر جو آخری حاصل ہونا چاہیے روزے سے اور رمضان کے پروگرام سے، اس کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلے ذرا ایک تاریخی اعتبار سے بات سمجھ لیجیے۔ اسلام کی جو عبادات ہیں، نماز، یہ بھی عرب میں پہلے سے لفظ بھی موجود تھا، وہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے، جو تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، لیکن نماز کے نام سے ایک عبادت ان کے ہاں تھی، جسے حضور کے زمانے میں آ کر یہ شکل دی گئی جس سے کہ آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ حج کا معاملہ تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر صحیح طرز پر ہو رہا تھا، اس میں کوئی کمی کی بات نہیں تھی۔ بس انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم چونکہ کعبے کے متولی ہیں تو ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے، تو عرفات میں نہیں جاتے تھے، عرفات میں باقی لوگ جاتے تھے، وہ منا ہی میں مقیم رہتے تھے، لیکن اس کی آنکھیں اسلام نے اصلاح کر دی۔ باقی قربانیاں وہ دیتے تھے، طواف وہ کرتے تھے، باقی اس میں انہوں نے مشرکانہ الفاظ استعمال کر لیے تھے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس کا تصور بھی موجود تھا، بلکہ ایک دوسرے سے اس میں مسابقت بھی کرتے تھے۔ اس نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا تو میں اس سے زیادہ کو کھلاؤں، یہ ان کے ہاں اس طرح سے مسابقت بھی تھی۔ لیکن روزے کی کسی عبادت سے وہ سرے سے واقف نہیں تھے، لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں روزے کا کہیں لفظ نہیں ملتا، ذکر نہیں ملتا مکی صورتوں میں سے کسی۔ البتہ لفظ صوم جو موجود تھا ان کے ہاں، جسے قرآن نے پک اپ کیا ہے پھر اور اس عبادت کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، یہ صوم ان کے ہاں مستعمل تھا، لیکن یہ صوم وہ گھوڑوں کو رکھواتے تھے۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ ان کے ہاں لڑائی بھڑائی، غارت گری، خانہ جنگی، یہ تو مسلسل ان کا ایک پیشہ سمجھیے کہ تھا، تو اس میں انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی۔ کہیں پر حملہ کیا اور فوراً جیسے چھاپا مار دستہ ہوتا، باپ پیچھے بعد میں دوڑے، اب دوڑنے کے لیے تیز رفتار سواری چاہیے۔ ان کی عام سواری جو ہے اونٹ، وہ تو ان کے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا کہ ایک ایک ہفتے پانی پینے کو نہ ملے تب بھی اسے کوئی فکر نہیں، باب سموم چل رہی ہو تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانے کو نہ ملے تو اس سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن تیز دوڑنے کے لیے انہیں گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑا ایک نازک جانور ہے، اس کے اندر ایک کمکنت ہے، نزاکت ہے، تو اسے ان سختیوں کو پابند کرنے کے لیے، اس عادی بنانے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ کھانا پینا بند، دانا پانی بند، اور پھر یہ بھی کرتے تھے کہ جب باد سموم چلتی تھی، گرم ہوا، تو عرب بدو جو ہے وہ اپنا چہرہ کو لپیٹ لیتے تھے کپڑے کے اندر، رومال کے اندر، غترا جسے وہ کہتے ہیں، لیکن گھوڑے کا منہ سیدھا رکھتے تھے جدھر سے کہ لو آ رہی ہے، جو آگ جیسی ہوا آ رہی ہے، تاکہ اس میں اس آگ کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ یہ لفظ صوم تھا، تو صوم کو وہ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کے لیے، انسانوں کا کوئی روزہ رکھنا ان کے ہاں نہیں تھا۔ حضور جب مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات ہوئی تھی آل فرعون سے 10ویں محرم کو۔ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق کیا گیا اور ہمیں پار کر کے اور ہمیں آزاد کر دیا گیا، تو ہم اس دن کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی روزے رکھو، لیکن روزہ ایک نہیں دو رکھو، تاکہ یہودیوں سے تشخص بھی، علیحدگی بھی قائم ہو جائے۔ وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتے، تم 9ویں کا بھی رکھو۔ یہاں سے روزے کی ابتدا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا وہ اصل میں 3 روزے تھے کہ جو ہر مہینے میں حضور نے لازم کر دیے تھے۔ یہ چونکہ تدریج قرآن مجید میں شریعت کے احکام میں تدریج آئی ہے،
نماز میں تو الٹی تدریج آئی ہے، سختی پہلے شدید ترین تھی، رات کے 2/3 حصہ، آدھا حصہ، تہائی حصہ کھڑے رہو، اس کے بعد نرمی آنی شروع ہوئی۔ باقی سب چیزوں میں جو ہے وہ شروع میں نرمی، بعد میں رفتہ رفتہ سختی۔ شراب پہلے صرف یہ کہا گیا کہ یہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اس کے اندر گناہ کا پہلو زیادہ ہے۔ پھر اگلا حکم آیا اگر تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، بہت سے لوگوں نے اسی پر شراب چھوڑ دی۔ پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا۔ تو روزے سے چونکہ یہ لوگ واقف نہیں تھے، اس کے عادی نہیں تھے، اگر 1 مہینے کے روزے فوراً رکھوا دیے جاتے تو ان کے لیے بہت مشکل طرح بات ہو جاتی۔ ہو سکتا ہے وہ پہلا مہینہ جو ہے مئی کا ہی آ جائے، جون کا ہی آ جائے، تو وہ تو آسان کام نہیں ہے پھر روزے رکھنا 1 مہینے میں۔ لہذا پہلے عادی بنانے کے لیے 3 دن ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ یہ جو ہے چاند کی، کیونکہ یہ 13ویں، 14ویں، 15ویں کی راتیں جو ہے روشن ہوتی ہیں تو انہیں ایام 20 کہتے ہیں، روشن راتوں والی دن۔ تو یہ 3 دن کے روزے رکھوائے۔ پہلا حکم قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ابھی میں صرف اس آیت تک اپنی بات رکھوں گا، رمضان کا ذکر ابھی نہیں کر رہا، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ حکم جو ہے وہ ان 3 روزوں کے بارے میں تھا کہ جو حضور نے فرمایا اور آپ کے حکم کے تحت صحابہ نے رکھے، اور اس میں 2 رعایتیں دی گئی۔ اگر کوئی سفر پر ہے یا بیمار ہے تو اور دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور اگر اس کے باوجود کہ نہ وہ سفر میں نہ بیمار ہے پھر بھی نہ روزہ رکھے تو 1 مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ بھی رعایت ہے، تدریجاً آدمی بنانا تھا نا، تو رعایت کر کے ڈھیل کے ساتھ بات آگے بڑھائی۔ تو یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر جو تم سے پہلے تھے فرض کیا گیا۔ یہود کے ہاں بھی روزے تھے اور عیسائیوں کے ہاں بھی تھے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب اس کے لفظی معنی سمجھ لیجیے، تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، یہ بچنا، نفس کے لفظی معنی ہے بچنا۔ دنیا میں اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچو گے تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یہ دونوں جگہ کا بچنا ہے، یہاں بچو حرام سے، غلط کام سے، برے کاموں سے، اور وہاں بچ جاؤ گے جہنم سے۔ لیکن اس کے خلاف جو قوتیں ہیں ان میں سے مثلاً ایک قوت ہمارا اپنا نفس ہے۔ ہمارے جو نفسانی تقاضے ہیں وہ اندھے بہرے ہیں۔ بھوک لگی ہے تو جو بھی مل جائے کھانا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ پیاس لگی ہے تو جو بھی مل جائے پینا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شہوت کا جذبہ اٹھا ہے تو اسے پورا کرنا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، جس راستے سے بھی ہو۔ تو چونکہ انسان جو ہے وہ نفس کا غلام ہوتا ہے عام طور پر، تو ظاہر بات ہے کہ اب اس نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک ایکسرسائز دی گئی۔ یہ ایکسرسائز کرنا جو ملٹری میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فوج جو ہے ہمارے ہاں اتنا بڑا خرچہ، وہ جو ہے ہمارے جو بجٹ کا سب سے بڑا برڈن ہے، وہ جنگ کتنے دن ہوئی ہے آج تک، لیکن ایکسرسائزز ہر وقت رہتی ہیں تاکہ جنگ کے لیے چاق اور چوبند رہے، کیا پتہ کب جنگ ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ ایکسرسائز ہے کہ آپ 1 مہینہ یا جو 3 دن تھے شروع میں، صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائیں گے، حالانکہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا موجود نہیں کھائیں گے، اللہ کا حکم نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی موجود نہیں پئیں گے، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کو اندر جنسی جذبہ ابھرا ہے، بیوی موجود ہے یا قانونی جائز لوڈی موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں، اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مشق اگر آپ کریں گے تو آپ میں قوت پیدا ہو جائے گی، جس کو عام الفاظ میں ہم کہیں گے ضبط نفس۔ آپ اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکیں گے۔ اس نفس کا اور ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گھوڑا اور ایک اوپر سوار۔ گھوڑا طاقتور زیادہ ہے، سوار کمزور ہے تو وہ گھوڑا پٹک دے گا، یہاں مارے گا یا وہاں گرائے گا۔ لیکن اگر طاقتور ہے جو ہے سوار، اس کی رانوں میں جان ہے، اس نے کسا ہوا ہے گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو پھر وہ گھوڑا جو ہے وہ سوار کے اشارے پر مڑے گا، جائے گا، لے جائے گا۔ تو نفس اگر منہ زور ہے تو وہ آپ کو کسی بھی گناہ میں کسی وقت جو ہے وہ ملوث کر دے گا۔ تو نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے
یہ ذرا دو لفظ سمجھ لیجئے، انگریزی میں دو لفظ آتے ہیں، سیلف کنٹرول اور سیلف اینیہیلیشن۔ سیلف کنٹرول ہے ضبط نفس، اور سیلف اینیہیلیشن ہے نفس کشی، نفس کو کچل دینا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ نفس کا بھی حق ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر بھوک رکھی ہے تو بھوک کو تم جائز طریقے سے پورا کرو، جنسی تقاضا جائز ذریعے سے پورا کرو، ضبط نفس ہو، نفس کشی نہیں، سیلف اینیہیلیشن۔ یہ رہبانیت ہے، اس پر انشاءاللہ پرسوں درس ہوگا پورا۔ یہ رہبانیت کی جو ابتداء کی ہے، بدعت ایجاد کی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کی ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا۔ اسلام میں کوئی رہبانیت، نفس کو کچلنا نہیں ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، نفس کا بھی تم پر حق ہے، لیکن جائز طریقے سے پورا۔ تو تمہارا کنٹرول نفس پر ہونا چاہیے، نفس کو کچلنا نہیں ہے۔ نفس تو گھوڑا ہے، گھوڑا تمہیں لے کر جائے گا، گھوڑے پہ چڑھ کر تم جہاد کرو گے۔ تو تمہارا نفس بھی جو ہے، یہ جسم ہے انسانی، یہ بھی ایک آپ کے پاس ایسٹ ہے اللہ نے جو دی ہے، اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو۔ لیکن کب کرو گے؟ جبکہ تمہارا اس کے اوپر کنٹرول۔ تو روزہ، مجرد روزہ جو ہے وہ ضبط نفس کے لیے ہے، جس کے لیے دینی اصلاح ہے تقویٰ، بچنا، نفس کے حملوں سے بچنا۔ لہذا حضور نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ جیسے ڈھال سے آپ، وہ تلوار کا وار ہو رہا ہے اسے روکتے ہیں، وہ سامنے سے نیزہ لے کے آ رہا ہے آپ روک لیتے ہیں اس پر، اسی طرح نفس کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ مشق ہے جو دی گئی ہے۔ پہلے مہینے میں 3 دن، اس میں ٹھنڈے دن بھی آ گئے، گرم دن بھی آ گئے، لیکن جب بات کچھ راسخ ہو گئی مزاجوں کے اندر تو پھر رمضان کے روزے کا حکم دیا گیا۔ اب میں ذرا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حضور نے جو یہ قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا ہے اس میں پھر کیا رعایتیں دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ بھی اپنے کھول لیجئے، صفحہ 2 ہے یہ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ہمارے جدید مفسرین اور جو اردو کے مترجمین ہیں انہوں نے اکثر و بیشتر بڑی ٹھوکر کھائی ہے، وہ ان 2 آیات کو بھی روزہ رمضان سے متعلق سمجھتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانی کے دور سے میڈیکل کالج میں جب پڑھتا تھا، اس وقت سے میں درس قرآن دیتا تھا، تو میں سمجھتا تھا یہ بات غلط ہے، یہ آیتیں علیحدہ علیحدہ اتری ہیں۔ بعد میں مجھے اس کی توثیق ہو گئی کہ ہمارے سلف میں تفسیر کبیر میں میں نے دیکھا کہ وہ رائے موجود ہے جو میری رائے ہے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ رمضان کے روزے کا حکم نہیں ہے، بلکہ 3 روزے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب گنتی کے چند دن جو ہے وہ 30 دنوں کو تو گنتی کے چند دن نہیں کہہ سکتے، اور ویسے بھی معدودات کے وزن پر جمع قلت آتی ہے، 9 تک کے عدد پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس 10 اور 10 سے زائد پر نہیں۔ تو یہ 3 دن کے روزے تھے۔ چنانچہ اگلے ہی رکوع میں جب حج کا ذکر آتا ہے، اگلے سے اگلے رکوع میں، تو اس میں مینا میں قیام کے بارے میں فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ یوم نحر جو ہوتا ہے اصل تو یوں سمجھیے کہ مناسک حج ادا ہو گئے، عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے حلق بھی کرا لیا، قربانی بھی ہو گئی، طواف زیارت بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد 3 دن یا 2 دن منا میں اور قیام، ان کو بھی کہا گیا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، وہ یہ 2 یا 3۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن ہی کر کے واپس آ جائے کوئی گناہ نہیں، یہ بھی رعایت مزید۔ ومن تاخر، جو مؤخر کر دے اور 3 دن پورے کرے تو اس میں بھی گناہ نہیں۔ تو یہ اصل میں ایام معدودات وہ 3 دن ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی ان 3 دنوں میں تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے وہ تعداد پوری کرنی چاہیے دوسرے دنوں میں۔ ومن تطوع خیرا فهو خیر له وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ مزید ایک رعایت یہ رکھیے کہ چونکہ تم ابھی عادی نہیں ہو روزہ رکھنے کے، تو ٹھیک ہے اگر تم طبیعت آمادہ نہ ہو، حالانکہ نہ سفر پر ہو اور نہ بیمار ہو، تو بھی تم روزہ قضا کر سکتے ہو، ایک فدیہ، ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔
یہ ایک اضافی رعایت دی گئی۔ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرو، ورنہ یہ ہے کہ اگر نہیں تم نے رکھا تو پھر اس کی قضا کیا ہے؟ روزہ رکھنا قضا نہیں ہے بلکہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو نیکی سے اپنی مرضی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک کے بجائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نور اللہ نور، روزہ بھی رکھے مسکینوں کو بھی کھلائے، نور اللہ نور۔ لیکن یہ کہ پہلے جو ہے اس کے اندر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو گویا کہ اختیار ہے ابھی روزہ رکھو یا نہ رکھو، نہ رکھو گے تو ایک مسکین کا کھانا کھلا دو، اور رکھو اور پھر اس رکھنے میں تم سے کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کوئی ایک قضا ہو جائے تو اس کی تعداد پوری کرو۔ اب اس کے بعد یعنی یوں سمجھیے کہ یہ عبادت جو ہے روزے کی یہ کسی بھی مہینے میں فرض ہو سکتی تھی، سارے مہینے اللہ ہی کی ہے نا۔ ویسے حضور نے فرمایا ہے رمضان شہر اللہ و شعبان شہری، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ۔ شعبان میں آپ زیادہ کثیر ترین جو روزے رکھتے تھے جو نفلی، وہ شعبان میں رکھتے تھے، گویا کہ تیاری ہو رہی ہے۔ جیسے آپ 4 فرض زور کے پڑھتے ہیں، 4 فرض پہلے 4 جو ہے سنتیں پڑھتے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک تمہید ہو رہی ہے، ورنہ اصل نماز تو 4 فرض ہے۔ تو فرض روزے جو آنے ہیں رمضان کے، اس سے پہلے شعبان میں حضور کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں۔ اب اگلی آیت آ گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جو اب روزے کے لیے فرض کیا جا رہا ہے، پورا مہینہ، یہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کی مدح کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایات کی بھی واضح تعلیمات ہیں۔ کوئی جو ہے وہ سمجھیے کہ کوئی پہیلیاں نہیں پہنچوائی گئی ہے، نہ ہی کوئی فلسفے اور منطق جو ہے بھگاڑی گئی ہے، سادہ زبان میں بینات من الھدی والفرقان، اور بھلے اور برے میں اور صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والی شے ہے قرآن۔ یہ علیحدہ، یہ علیحدہ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہ 3 الفاظ تو یہاں اللہ نے خود استعمال کیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا، اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضور پر تو قرآن مجید 23 سال میں اترا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا۔ تو اب اس کے ترجمے 2 کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شہر رمضان میں وہ رات ہے جو 1000 سال سے بہتر ہے، افضل ہے، لیلۃ القدر، اس میں آغاز ہوا ہے قرآن کے نزول کا، یہ مطلب ہے انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا یعنی آغاز کیا گیا نزول کا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک، جو سب سے قریب ہمارا آسمان ہے، پھر یہاں سے جستا 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 حضور پر حضرت جبرائیل اللہ کے حکم کے مطابق نازل کرتے تھے۔ اسی لیے انزال اور تنزیل میں عربی میں فرق ہے۔ اعلام ہے کسی کو کچھ بتا دینا، تعلیم ہے کسی کو کچھ سکھانا، سکھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، اچھا میں دوبارہ بتاتا ہوں، ابھی نہیں سمجھا، اچھا تعلیم یہ ہے۔ اعلام بتا دیا بس، ما علینا الا البلاغ، ہم نے بتا دیا۔ اسی طرح انزال ہے دفعتاً کسی چیز کا اتار دینا، اور تنزیل ہے تعلیم کے وزن پر تھوڑا 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 کر کے اتار دینا۔ تو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا ذکر بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال سے ہے یہ لفظ۔ یہاں پر بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی انزال سے ہے، لیکن حضور پر نزل بہ الامین، امین روح الامین حضرت جبرائیل نے نازل کیا ہے علی قلبے کا، نازل کیا اس قرآن کو اے نبی آپ کے قلب مبارک پر، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، وہ تنزیل۔ اچھا، یہ جو مدح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کلام کی مدح اور تعریف، اس کی عظمت کا بیان بہت سے اندازوں میں کیا ہے، اس پر میری بڑی مفصل تقاریر ہے، کیسٹس ہیں، لیکن اس کتابچے میں ہم نے ایک حدیث، قرآن کی عظمت اور فضیلت پر ایک بڑی لمبی حدیث ہے، وہ دی گئی ہے صفحہ 4 اور 5 پر، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ یہ ہماری طرف سے ہدیہ سمجھیے، یہ جا کر آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کو پڑھیں کہ قرآن مجید کی عظمت حضور نے کیا بیان کی ہے۔
فی الحال اسی پر اتفاق کرنی ہوگی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب اختیار نہیں رہا، یہ نہیں رہا کہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا رہے۔ ہاں، اس اختیار کو حضور نے اپنے حکم سے قائم رکھا۔ کس کے لیے؟ وہ بہت بوڑھا مرد ہے، عورت ہے، فاقہ اس سے برداشت نہیں ہو سکتا، جان جانے کا اندیشہ ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یا کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس مرض کی شفا یاب ہونے کی اب توقع نہیں، ڈائبٹیز اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، بھائی اب اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے تو تمہیں یہ احتیاطیں کرنی ہے۔ اور ڈائبٹک آدمی جو ہے وہ فاقہ برداشت نہیں کر سکتا، لہذا ایسے لوگوں کے لیے حضور نے وہ جو پہلے تھی ایک اضافی رعایت وہ باقی رکھی، ورنہ اب رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ومن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب یہ وہی الفاظ دوہرا کر آ گئے، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں، قضا روزہ ہی رکھنا ہوگا، یہ قضا اب کوئی مسکین کا کھانا کھلا دینا نہیں ہے۔ اچھا، یہی جو تکرار ہے، اسی کی وجہ سے ایک میں نوجوان طالب علم تھا کالج میں پڑھنے والا، اسی تکرار کی وجہ سے میری رائے یہ تھی کہ یہ آیتیں ایک وقت میں نہیں اتر سکتی۔ وہاں بھی فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہاں پھر وہی آ گیا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ تکرار نہیں ہو سکتی ایک ہی وقت، یہ لازماً دو مختلف اوقات میں نازل ہوئی، یہاں ترتیب میں حضور کے حکم سے یہاں رکھ دی گئی، لیکن یہاں پر وہ ابھی تک جو ہے ایک جو ہے رعایت وہ برقرار ہے کہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزہ نہ رکھے۔ اس میں ہمارے ہاں بڑا برعکس رویہ ہے لوگوں کا۔ نماز میں رعایت اگر ہے قصر کرنے کی تو ہمارے ہاں شدت یہ ہے کہ اگر قصر بھی کرو گے تو نماز ہوگی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے ایک رائے ہے، شدت ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک واجب نہیں ہے، آپ چاہیں تو قصر سے فائدہ اٹھائیں، چاہیں تو نہ اٹھائیں، لیکن فقہ حنفی میں یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے قصر نہیں کی، 2 رکعت جو کے بجائے 4 پڑھے تو آپ کی نماز ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھیں۔ کیونکہ روزے میں جو رخصت دی ہے اس کا اس کسی کو خیال نہیں ہے۔ عام طور پر سفر میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، 104 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ میں نے نہیں چھوڑنا، یہ گویا بڑا تقویٰ دکھا رہا ہے اپنا اور اپنی بڑی دینداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بھائی اللہ نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے، تو اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، یہ تم اپنے اوپر سختی کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں سے نہیں ہے، یہ تم نے اپنے گھڑ لیے اپنے دل میں نیکی۔ اچھا، سفر میں بعض اوقات چلیے آج ہی تکالیف نہیں ہوتی، آج گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ہر جگہ کھانے مل جاتے ہیں، یہ نہیں، سفر سفر ہے۔ گھر میں جو سکون اور اطمینان ہوتا ہے وہ کبھی سفر میں نہیں ہوتا، انسان کے معمولات بدلے ہوئے۔ تو جو اللہ نے رعایت دی ہے اس میں ایک انتہا یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہی انتہا جو میں نے کہا کہ نماز قصر نہیں کی تو نماز ہوئی نہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سفر میں روزہ رکھا تو روزہ ہوا ہی نہیں، پھر بھی قضا دینی پڑے گی، کیونکہ وہ روزہ تم پر فرض تھا نہیں اور تم نے رکھا تو وہ تو نفلی ہو گیا، اور فرض روزہ تمہارا قضا ہو گیا، تمہیں قضا دینی پڑے گی۔ واللہ عالم، میں اس میں فقہی بحثوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو حکمت ہے وہ کیا ہے کہ ہے تو فرض، تعداد پوری کرنی ہوگی، لیکن یہ کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تمہیں دوسرے دنوں میں اجازت ہے کہ اس کی تعداد پوری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ بولے تکملوا العدہ، لیکن اب تعداد پوری کرنی ہوگی، اور اس میں سختی اب اتنی ہے، اگر آپ نے رمضان مبارک کا کوئی روزہ قضا کر دیا بغیر کسی عذر کے تو اس کی قضا 60 روزے ہوں گے۔ اگر آپ نے روزہ توڑ دیا کسی وجہ سے تو پھر 60 روزے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ کچھ 10 رکھ لیے پھر کچھ چھوڑ دینے کے بعد نہیں، متتابعین متواتر 60۔ تو اس روزے کی رمضان کے روزے کا معاملہ یہ ہے۔ ہاں، اگر بیمار ہو سفر پر ہو تو اجازت ہے۔
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں دی۔